تھا۔ جناب والا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت کا پیغام سنایا جو تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نما پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت اور حریت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریخ آندھیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے قصوں اور مجبوروں کا کوئی پرتن حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ اور پھر جناب والا خدا کی رحمت کا بحر بکرا موج ہو گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ فروز ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا۔ مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا۔ بد میں ہستی پکاری تو عالم کا افتخار آ گیا۔ کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ دیکھو نور برساتا ہوا عرب کا تاجدار آ گیا، تو کسی نے کہا کہ غلاموں، بے نواؤں اور بے قصوں کا غمگسار آ گیا۔ عالی مرتبت رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی و ذلت کی حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا۔ مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ حاضرین اکرام، جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت کا پرچم اٹھا کے آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے گلشن میں بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد کی صورت میں غمگسار آ گیا۔ صدیوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں، آپ تو محبوب خدا تھے۔ بس میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ